نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. بند دروازے کھلوائیے. یہ میں آپ سب کو نہیں کہہ رہی، اس وقت تو میرا یہ دل کر رہا ہے کہ جو کھلے دروازے ہیں وہ بھی بند کر دیجیے. صرف ایک دروازہ کھلا رہنا چاہیے، باقی دروازے بند ہوں. یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، اور یہ ٹاپک بڑا ایکسائٹنگ ہے میرے لیے بھی. آپ لوگوں کو ایکسائٹمنٹ ہو رہا ہے؟ یہ کون سے دروازے کھلنے لگے ہیں، کون سے بند ہیں؟ کوئی بندشیں ہیں، کوئی رزق کے دروازے، کوئی رشتوں کے دروازے. کئی چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں اس کے ساتھ سوچی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ تعالی آج ہم کچھ باتیں آسمان کے دروازوں اور پھر خاص طور پہ اس مختصر سے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کا در کھٹکھٹاتے ہیں. جی اب ہم سبھی کے لیے یہ الارم ہے، ہم سب اپنے فون کی یہ بیل ادھر سے بند کرتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سیل فون کے دروازے بند کریں تاکہ ہمارے دماغ کے دروازے کھلیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی جتنی محنت کوشش کی آپ لوگوں نے، آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھرپور فائدہ ہم سب اٹھائیں گے اللہ کی توفیق سے. تو حقیقت یہ کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ پہلی نوک پہ دروازہ کھل جائے. ایسے ہی ہے، گھر آئیں اور دروازہ بند ہو، بس کھولا کیوں نہیں؟ پھر غصہ آنے لگتا ہے، کدھر سے کیوں نہیں کھولا؟ ہاں، پھر اسی طرح سے ہمارا جو معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے وہی دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی چیز مانگیں اور فوراً مل جائے. کیا ہے، اللہ تعالیٰ کھول کیوں نہیں رہے دعاؤں کے دروازے، رزق کے دروازے، رشتوں کے دروازے، اور اسی طرح سے جو بھی دنیا کی یا آخرت کی کوئی نعمت ہمیں چاہیے ہوتی ہے، دین کی یا دنیا کی، ہم بہت بے صبرے ہونے لگتے ہیں، جلدی مل جائے جلدی مل جائے. تو پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا مالک رب ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور وہ جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کون سی چیز کب بہتر ہے. بچے کی طرح کبھی ہم چھری کی ضد کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے لیے خطرناک ہے. کبھی ماچس کی ڈبیا مانگ رہا ہوتا ہے بچہ، خطرناک ہے. کبھی بچہ دروازہ کھول کے کھڑکی میں سے جھانکنا چاہ رہا ہوتا ہے، آپ کھڑکی کا دروازہ بند کر رہے ہوتے ہیں. کبھی بچہ سیڑھیاں چڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ چڑھے گا، خوش تو یہ اوپر جا کے بڑا ہوگا کہ دیکھو میں تم سے کتنا بڑا ہو گیا ہوں، لیکن اس کی زندگی کو خطرہ ہے. بالکل ایک ماں یا گھر میں کوئی بھی ایک انسان دوسرے سے جب بڑا ہوتا ہے تو وہ جتنا اس بات کو جانتا ہے کہ میرے بچے کو یا جو میرے سے چھوٹا ہے اس کو کون سی چیز کب چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے، اور سو آن. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کو مجھے کیا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز کب کہاں کیسے چاہیے. اگر آپ کوئی دروازہ کھٹکھٹائیں، ناک دا ڈور، اور آگے سے دروازہ نہ کھلے تو پہلے تو کہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجیے. پھر اس کے بعد کہیے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد کہیے لا الہ الا اللہ. انتظار کیجیے، کیونکہ آپ کے رب کو پتا ہے کہ یہ دروازہ ابھی کھلنے کا وقت نہیں ہے. جو مناسب وقت ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، کھولے گا. اس پہ اعتماد کیجیے، اس پہ ٹرسٹ کیجیے، کیونکہ ایک آپ کی چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تمہاری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے دینے سے یا اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے. جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہوتا جائے گا، جتنا آپ اپنے رب کے اوپر اعتماد کرتے جائیں گے، اتنا آپ کا دل مطمئن ہوتا جائے گا، اتنا آپ اپنے اس موجودہ حال سے راضی ہو کے کہیں گے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اپنے رب کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اور جو رب میرے ساتھ فیصلہ کرے میں اس پہ بھی راضی ہوں. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کو سکون اور خوشی ملے گی نا، یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات نوٹ کیجئے گا کہ ہم میں سے اکثر اپنی عبادات کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے.
یہ آج جملہ نوٹ کر کے جائیے گا کہ اکثریت اپنی عبادات کی وجہ سے نہیں، بلکہ آنے والی مصیبتوں پہ صبر، تکلیفوں پہ صبر، جو دعائیں قبول نہ ہوئیں اس پہ صبر، اور جو پریشانیاں آئیں اس پہ صبر کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ قرآن میں کہیں نہیں آتا کہ جو نمازی ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ان المصلین یدخلون الجنہ، یا ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، ایسا نہیں آتا، لیکن انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والے اپنا اجر بے حساب پائیں گے۔ اور اس کے آگے آتا تو فتحوا لہم ابواب، ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے۔ تو جب آپ کوئی دروازہ کھٹکھٹائیں اور نہ کھلیں تو گھبرایا نہ کریں، یہ آپ کے جنت میں جانے کے راستے ہموار ہو رہے ہیں، ٹرسٹ کریں۔ والخبیر ہے، العلیم ہے، البصیر ہے، وہ آپ کی ماں سے زیادہ، آپ کے باپ سے زیادہ، آپ کے سارے دوستوں احباب سے زیادہ آپ کو جانتا ہے۔ تو کبھی آپ کو کچھ مانگنا ہو نا تو اس جذبے کے ساتھ کہا کریں کہ مالک میں نے دعا مانگ کے اپنی گیند تیرے کورٹ میں ڈال دی، یا میں نے اپنا مقدمہ دائر کر کے تیرے ہاتھ میں دے دیا، اب میرے پلان تو میں نے تجھے بتا دیے، اب تیرا پلان میرے پلان سے اچھا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ادھر رشتہ ہو جائے بچے کا تو اچھا ہے، لیکن اگر آپ کی نظر میں اچھا نہیں تو چھوڑ دیجئے۔ اگر میں یہ جاب کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں بزنس چاہتا ہوں، میں یہ گھر کر لینا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، مجھے یہ مسجد چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ میں نے ایک پرپوزل بھیج دیا، اس کے بعد میں بہت مطمئن ہوں، کیونکہ وَهُوَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جب ہم دروازے نوک کریں اور دروازے نہ کھلیں تو یہ ہماری توحید کا امتحان ہوتا ہے کہ بھلا اس در سے مایوس ہو کر کسی اور در کو تو نہیں کھٹکھٹاتے۔ کئی دفعہ اللہ صرف اس لیے بھی نہیں بندے کی دعا قبول کر رہا ہوتا کہ اللہ کو اچھا لگ رہا ہے اس بندے کا یہ کہنا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے قیمتی نسخہ یا بہترین طریقہ یا وہ چیز جس کے بعد دکھ ضرور دور کرتا ہے اللہ، وہ توحید ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حضرت یونس نے کہا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو ہم سب بڑی محبت سے آیت کریمہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا موضوع جس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور اس میں سے آپ کے میرے فائدے کی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں آپ اگر رب سے کچھ مانگیں یا اس کو پکاریں اور آپ کو وہ نہ ملے تو گھبرائیے نہیں، لیکن اس کے لیے جو موضوع آج ہمارا ہے وہ خاص طور پہ دروازے ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کو تقریباً 13 پوائنٹس دوں گی کہ وہ اوقات یعنی وقت کون سے ہیں جس وقت دروازے کھلتے ہیں، یا پھر وہ کیا مقامات ہیں، یعنی اوور آل جنرل بات ہوگی۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخیاط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ یقین جانو، دیکھیں اللہ آپ کو مجھے یقین دلا رہے ہیں، یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ آسمانوں کے دروازے ہیں، لیکن کافر اور مکذب کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ یہ بڑی معروف آیت ہے سورۃ الاعراف، جنہوں نے بھی تفسیر سے پڑھی ہے تو وہ جانتے ہیں اس کو کہ یہ دروازے کھلنے کے، اور علماء اس پہ بہت بات کرتے ہیں۔ 3 باتیں عموماً دی جاتی ہے کہ دروازے کھلنے سے کیا مراد ہے۔ تو ایک تو کہا کہ ان کے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے، یعنی کفر کی حالت میں یا تکذیب کی حالت میں اگر کوئی اچھا کام کر بھی لے نا تو اللہ کہتا ہے رکھو اپنے پاس، مجھے نہیں چاہیے،
یعنی آپ مسجد میں چندہ دینے آ گئے اور رات کو آپ نے کوئی بہت ہی بڑا گناہ کا فسق کا برملا اعلان کیا، گناہ کی بھی کیا اور کہا چلو کوئی بات نہیں یہ بھی کر لیں، تو کبھی کبھی اللہ کو جب غصہ آتا ہے نا تو وہ پھر کسی گناہ کی وجہ سے آپ کی اس نیکی کو بھی قبول نہیں کرتا جو خاص طور پہ کسی لالچ کے لیے کی جاتی ہے یا کوئی اور کیا جاتا ہے۔ ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے اپنے اعمال میں کمی ہوتی ہے، ہمارے پاس کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آبسٹیکلز ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیے کہ اگر ہاتھ پہ چوئنگم لگاؤ، اب پانی بھی ڈالیں گے تو اتنے حصے پہ پانی نہیں جاتا، ویکس لگی ہو، کبھی کوئی اور چیز، کبھی آپ نے ہاتھ پہ کوئی ایسی کوئی چیز، پینٹ لگ جائے، نیل پالش لگی ہو، پانی نہیں جاتا نا، ہے حالانکہ آپ کا گزر رہا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ہمارے اپنے عقائد میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی ہمارے معاملات میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے رزق میں کوئی ایسے لقمے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لیے پھر دعائیں قبول ہونے کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اسی طرح دوسری اس کی تفسیر یہ دی جاتی ہے کہ دعائیں قبول ہونے کے لیے دروازے نہیں کھلتے، اور تیسری ایک اس کی تفسیر مفسرین دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی جب روحیں آسمانوں پہ جانا چاہتی ہیں، جب ان کی موت آتی ہے تو اس وقت پھر آسمانوں کی طرف ان کو نہیں لے جایا جائے گا، اور یہ ہمارا آج کے اس ٹاپک کا آخری پوائنٹ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن آئیے ذرا گو تھرو کرتے ہیں وہ مبارک لمحات جن میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، یعنی ہم ایک لسٹ بنائیں گے قرآن اور حدیث سے، وہ اوقات یعنی وہ وقت جن میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اب آپ کے میرے لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ دیکھیے نا، جب دروازہ کھلتا ہے تو کوئی نہ کوئی اندر گھس ہی جاتا ہے نا۔ آپ حرم میں داخل ہونا چاہیں، دروازے بند ہو تو انتظار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں دروازہ کھلے گا نا، جو قریب ہوگا وہ ضرور ہی اندر گھس جائے گا، ہے نا۔ مسجد کا دروازہ اکثر نماز سے پہلے بند ہوتا ہے، تو جب دروازہ کھلتا ہے تو جو بالکل قریب ہوگا وہ گھس جائے گا۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ظہر سے پہلے کیا ہے، میں حدیث ہی آپ کو سناؤں گی انشاءاللہ، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، ناصر الدین البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا، 1532 نمبر ہے، اگر کوئی نمبر نوٹ کرنا چاہے تو کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ دوپہر کو سورج کے زوال کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ ظہر کی نماز نہ پڑھی جائے۔ اس لیے مجھے پسند ہے کہ اسی دوران میری نیکی اوپر جائے۔ تو اب آج تو ظہر کا وقت گزر گیا نا، کل آپ نے جو بالکل سٹارٹنگ ٹائم ہوتا ہے نا، جس کو ہمارے ہاں زوال کا وقت کہتے ہیں، اور جو ہی وہ ٹلتا ہے نا تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج ایک دم اوپر جا کر ہلکا سا نیچے آنے جاتا ہے، تو اس وقت حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مراد کیا ہے کہ کوئی نیکی کر لو۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نماز کے عادی ہیں تو ظہر سے پہلے آپ وضو کر کے بیٹھے ہوں گے، جو ہی نماز کا سٹارٹنگ ٹائم، آپ اپنی سمجھ سے یوں کہہ دیجئے کہ ظہر کا سٹارٹنگ ٹائم، تو فوراً کھڑے ہو کے 2 رکعت سنت پڑھنی شروع کر دیں، 2 نفل وضو کے پڑھ لیں۔ اور آج آپ نے یہ جملہ سن لیا نا، تو آپ اس وقت کل سے سوچئے گا کہ اللہ اس وقت آپ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو جلدی سے میں نیکی کری، دعا مانگ لیجیے جلدی سے۔ یہ تو میری آپ کی فیلنگز ہے نا کہ آپ دروازہ کھلا ہوا ہے، میں دعا کروں گی جلدی سے اوپر چلا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے دوسرا وقت کون سا؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت اگر کوئی پڑھ لے۔ ابھی جو بات کی اب اس کی عملی تصویر سنیے۔ اس وقت بھی کیا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ زوال کے بعد اور ظہر سے پہلے 4 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ ایسے وقت میں میرے نیک اعمال اوپر اٹھائے جائیں۔ بالکل وہی ٹائم، ظہر کا ابتدائی وقت، اور اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ 4 رکعت۔ اب دیکھیے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ عادت ٹالنے کے لیے کسی کو یہ کہہ دینا کہ آپ صرف فرض پڑھ لیجئے اور سنتیں آپ بعد میں ادا کر لیں، یہ اور بات ہے، اور مستقل سنتیں چھوڑ دینا یہ اور بات ہے، اور پوری 12 رکعتیں کوئی نہ پڑھے تو پھر اس کی نماز نہ ہو، یہ بھی ایک اور ہی بات ہے۔ ہمارے کلچر میں عام طور پہ یہ معروف ہے نا، پڑھنی ہے تو پوری پڑھنی ہے، نہیں تو نہیں پڑھنی، اس لیے اکثر لوگ ظہر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، اور پھر ایک اور دیکھیں مزے کی بات، پھر کہتے ہیں عصر کے ساتھ پڑھیں گے بس 4 فرض پڑھیں گے، تو پھر قضا ہی پڑھ لیں کیونکہ 4 پڑھنی پڑے گی، پوری پڑھی تو 12 پڑھنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط موضوع ہے جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک ریفرنس دے دیتی ہوں، نماز نبوی بک ہے، پوری سیریز ہے یوٹیوب پہ،
نورل قرآن ٹی وی NURULQURANT اور وی ایک ہی لفظ ہے. اس میں آپ جا کر دیکھ لیجئے سنتوں کا باب، آپ کو اس میں یہ سنتوں کا سارا ذکر ملے گا. اسی طرح سے کتاب الصلاۃ الحمدللہ ایک بہت ہی خوبصورت سیریز ہے. تو کوئی بھی نماز کا موضوع جس میں احادیث کی روشنی میں آپ کو نماز سکھائی جاتی ہے، آپ اس سے فائدہ اس معاملے میں اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ پتہ چلا کہ سنتوں سے اجر کتنا ہے، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں. آپ دیکھیے نا، آپ کے گھر کے دروازے پہ کوئی آیا ہی نہیں تو دروازہ کیوں کھلے؟ کوئی آتا ہے تو آخر کہتے ہیں نا کھلے ہی رہو، کھڑے رہو. عربی کا یہ بڑا معروف جملہ ہے، کہتے ہیں نوک کرتے ہی رہو، کرتے ہی رہو، کرتے ہی رہو، ایک دن دروازہ کھل جائے گا. اقرأ الباب، یہ صورت ہے نا، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ بھی یہی ہے، کھٹکھٹانے والی، کھٹکھٹانے والی. اس کا در چھوڑ کے نہیں کہیں جانا، انشاءاللہ ایک دن دروازہ کھلے گا. پھر تیسرا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، آپ کوئی بھی رکعت شروع کرتے ہیں تو جس میں اللہ اکبر کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعائے استفتاح. افتتاح کا لفظ تو سنتے ہیں نا، یعنی ابتدائی کلمات جو ہوتے ہیں وہ کہنے پہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 601، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. صحابی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، کسی قوم کے آدمی نے کہا کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے کہے ہیں. ہاں، آپ نے کہا، پہلے تو وہ ڈر گئے کہ میں نے غلط کام تو نہیں کر دیا اور اس کی وجہ سے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار نہ کر دیں. لیکن آپ نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا، یعنی حیرانگی ہوئی کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی اس کے بعد میں نے ان کلمات کو کبھی ترک نہیں کیا. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے ذرا، شاید اس وقت بھی کوئی دروازہ کھل جائے. کیا ہے کلمات؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ٹھیک ہے، تو آسان سے آپ بات میں اس میں سے دیکھ کر یاد بھی کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ یہ بھی نماز کی جو سیریز ہے ان میں رکوع کی دعاؤں میں اور اس سے آگے پیچھے کے جو کلمات ہیں اس میں یہ موجود ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ ایک وقت کی بات ہوتی ہے، بندہ جب اللہ کے آگے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے. پھر چوتھا وہ وقت ہے جب کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے اور گناہ کبیرہ سے کوئی بچے. یعنی جب کلمہ پڑھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح کوئی بڑا گناہ تھا آپ کے سامنے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس پہ غور کیجئے گا. پہلے حدیث سن لیجئے، ترمذی کی روایت ہے 3590 کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا. مشکل ہے، ذرا شعور کے ساتھ سب پڑھیں لا الہ الا اللہ. آپ دیکھیے کہ جو بات مجھے سمجھ آ سکی ہے تھوڑی بہت، اصل چیز جس پہ ہم سب کو ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں جدھر سے بھی آئیں، جس چیز پہ ہمیں آ جانا چاہیے وہ توحید ہے. پورا قرآن جو ہے نا ہمیں یہ دعوت نہیں دیتا کہ اللہ ہے، قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ اللہ اللہ. کئی لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ، وہ کیا ہوتا ہے اللہ. لیکن جب وہ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ تو آپ کہتے ہیں اس کے سوا کوئی بھی نہیں. اصل میں فرق دیکھیں نا تو ہی اور بھی کا. آپ کسی کو کہیں تم بھی میری دوست ہو اور آپ کسی کو کہیں تم ہی میری دوست ہو، کیسا لگتا؟ یہ نہیں اتنا مزہ آیا.
میاں صاحب کہتے ہیں تم ہی میری بیوی ہو، تم ہی میرے دل کی جانی ہو، اور وہ اللہ کا بندہ کہہ کے تو دیکھے کہ تم بھی میری بیوی ہو، بس سب سارے ناراض ہو گئے. اچھا لگتا ہے بھی جب شوہر کے معاملے میں آپ کو اچھا نہ لگے. شوہر تو خیر برداشت ہی نہ کرے، آپ تو پھر بھی کوئی رو دو کے صبر شکر کر لیں. مرد میں تو اتنی غیرت ہوتی ہے، وہ تو برداشت نہیں کرتا کہ اچھا تو میری بھی بیوی ہے، پہلے تو اور کس کی ہے. تو بندہ بندے سے اور شوہر بیوی بیوی شوہر سے یہ جملہ نہ سن سکے تو کیا وہ مالک جس نے آپ کو مجھے پیدا کیا، جو یہ سب کرتا ہے، کیا اس کا حق نہیں ہے؟ ذرا سا اپنے آپ سے ہم پوچھیں کہ ہم شرک کے معاملے میں اتنے بھی حساس ہیں جتنا آپ کہیں اندر جائیں تو آپ کو کسی چیز کی اسمیل آئے، بدبو، کوئی بھی بیڈ اسمیل. کبھی ہوتا ہے نا کوئی ہیک آ جاتی ہے، کبھی کوئی چیز گھر میں کوئی چیز جل جائے تو گھر میں تو سب پوچھیں گے کیا ہوا ہے، کیا جلا. کہیں آپ جائیں تو ایک دم کوئی ٹریش میں کافی دن کا کوئی ایسا کچرا رکھا ہو تو ایک دم اسمیل آتی ہے نا. کیا ہمیں اتنی بھی اسمیل شرک سے آتی؟ کیا ہمارے بھی دلوں کے اندر اتنی تکلیف اور اضطراب ہوتے؟ اللہ کرے ہوتا ہو، کیونکہ صحابہ کرام میں یہ چیز بہت زیادہ تھی. اور جس کو جتنی اللہ سے محبت زیادہ ہوتی جائے گی نا، وہ اتنا اس معاملے میں ایکسٹرا سینسٹیو ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک گناہ کبیرہ. ذرا ساتھ سوچیے، یہاں بہت ہی درد کے ساتھ یہ بات کہنے لگی ہوں کہ آج تو کبیرہ گناہوں کو ہم نے گناہ ہی نہیں ماننا شروع کر دیا. یہ ہم جس جنریشن سے اس وقت گزر رہے ہیں نا، ادھر ان چیزوں کو جو ہم بچپن سے سنتے دیکھتے پڑھتے آئے، شروع سے ہی ہمارے کلچر میں یہ چیز تھی. برائیوں کا ہمیں بہت احساس دیا گیا، شرک کا نہیں اتنا دیا گیا. معذرت کے ساتھ انڈیا پاکستان پیچھے بیک ہوم اپنا تصور لائیے، بچپن یا ابھی بھی جاتے ہیں نا تو آپ کو شرک سے اتنی نفرت نہیں دلائی گئی جتنی بے حیائی سے دلائی گئی ہے. فلمیں نہیں دیکھتے، گانے نہیں سنتے، گندی چیزیں نہیں دیکھتے سنتے، برا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک امام صاحب تھے ایک مسجد کے، تو وہ اکثر ہی جب بھی خطبہ دیتے تھے یا درس دیتے تھے نا تو اس میں وہ توحید کا موضوع رکھتے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ کی بات مانو. تو جو نمازی تھے یا جو لوگ تھے انہوں نے ایک دن شکایت کر دی کہ بھئی یہ ہر موقع پہ ایسا ہی کام کہہ دیتے ہیں، ایسی کیا بات ہے. تو اس پہ انہوں نے جو انتظامیہ کے لوگ تھے امام صاحب کو سمجھایا بجایا کہ بھئی یہ آپ کے نام پہ شکایت آئی ہے. اچھا بھی کوئی بات نہیں. اگلے دن امام صاحب مسجد میں آتے ہیں، کہتے ہیں آج تو باہر غضب ہو گیا. لوگ ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گئے، کیا ہوا کیا ہوا. کہنے لگے وہاں میں گزرا تو کچھ لوگ ایک درخت کو سجدہ کر رہے تھے. اچھا کوئی بات نہیں، لوگوں نے نوٹس ہی نہیں لیا کہ یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، چلے گئے. دوسرا دن گزرا، پھر امام صاحب آتے ہیں تو اندر آ کے کہتے ہیں کہ آج تو ظلم ہو گیا. انہوں نے کبھی کیا ہوا جلدی بتائیں، کیا ہے ظلم، کیا ہوا ہے. کہنے لگے میں وہاں گئے تو ایک قبر تھی تو لوگ اس کو سجدہ کر رہے تھے. پھر لوگ کہہ رہے اچھا اس اوکے ٹھیک ہے، یعنی اتنا ریئیکشن شو نہ کیا. تیسرے بھی دن انہوں نے کوئی اسی قسم کی بات کی جس کا تعلق شرک سے تھا تو لوگوں نے کوئی نوٹس نہ لیا. چوتھے دن آ کر کہنے لگے آج تو بڑی عجیب بات ہوگی. کہا کیا ہوا؟ کہا میں گیا نا باہر تو ایک لڑکا ایک لڑکی کو چھیڑ رہا تھا، اس کے پیچھے تھا. اب تو مسجد کے جو نمازی تو سارے گرم ہو گئے، کون ہے، کدھر ہے، ڈانگا سوٹے پکڑو، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کی جرت. کہنے لگے ادھر آ جاؤ، 3 دن سے میں تمہیں شرک کی باتیں بتا رہا ہوں اور تمہیں کوئی غصہ نہیں آیا. اور آج میں نے ایک اور